اللہ کا فیصلہ ہے، جب قیامت آئے گی آ جائے گی، لیکن قیامت سے پہلے قیامت کا منظر ہے۔ آپ جس ملک میں پیدا ہوئے ہیں اسی ملک میں مولانا آزاد تھے، اسی ملک میں مولانا شوکت علی، مولانا جوہر علی، اسی ملک میں APJ کلام، اسی ملک میں سید احمد خان بھی ہوتے۔ مسلم کمیونٹی میں پڑھائی کی طرف جتنا توجہ ہونی چاہیے، جتنی بھی محنت ہونی چاہیے، جتنا فوکس ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے۔ کتنے پرسنٹیج پارٹیسپیشن ہوتا ہے اس چیز میں مسلمانوں کا؟ تو چونکہ اگر مسلمان جو ہے آپ اس ڈیٹا کو ڈیٹیل انالیسس کرنے کی کوشش کریں تو وہ تقریباً 1% کے لگ بھگ جو ہے یہ پارٹیسپیشن ہے مسلمان۔ کبھی سوچا ہے شکوے شکایتوں کے آگے جہاں اور بھی ہیں وہ جہاں ہم پہنچ نہیں پا رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جانے کی کوشش ہی نہیں ہو رہی ہے۔ دیش کے 20 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں میں وہاں موجودگی درج کرا رہا ہے صرف ایک نوجوان، جہاں سے تقدیر اور تصویر بدلنے کا راستہ ہموار ہوگا۔ آداب، نمسکار، میں وسیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا لیڈر ہندی۔ بغیر کسی لاگ لپیٹ کے آپ کو اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ کے اندرا گاندھی پرتشٹھان لیے چلتا ہوں۔ ہم اس وقت اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں ہیں، گریوٹی اور AMP کے کاریکرم میں۔ یہاں بہت ہی شاندار پروگرام ہوا ہے، جھکجھورنے والا، جگانے والا اور راستہ دکھانے والا۔ یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہماری موجودہ استھتی ہے ایجوکیشن کے معاملے میں وہ کیا ہے، کیوں ہم پچھڑ گئے ہیں اور آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے۔ اگر ہم اس پروگرام کی بات کریں تو اس پروگرام میں تمام ہستیاں شامل ہوئی تھیں، بڑے لوگ آئے تھے، بڑے لوگوں نے بڑی باتیں کہی ہیں اور ان کو سننے کے لیے بھی جو شکشاوید تھے وہ موجود تھے۔ ایک بڑا خاکہ تیار ہوا ہے، ایک جگانے والی بات کہی گئی ہے اور ایک ایسی پلاننگ تیار کرنے پر زور دیا گیا ہے کہ جس سے ہم تعلیم کی بات کریں جو بہت اعلیٰ تعلیم ہے تو اس میں ہماری جو موجودگی ہے 1% ہے، اس 1% کو آگے کس طرح سے بڑھایا جائے گا، دیش کے جو نامچین سنستھان ہیں ان تک مسلمان بچوں کو کیسے پہنچایا جائے، یہ جذبہ ان میں کیسے آئے گا، اس کا بھی خاکہ کھینچا گیا ہے اور راستہ بھی بتایا گیا ہے۔ اگر واقعی چاہتے ہیں کہ وہ سب میسر ہو جس کے شکوے کرتے اور من میں کسک لیے گھومتے ہیں تو اپنی محنت، لگن، مشقت اور جو کبھی بھی ہار نہیں مان کر مضبوط ارادوں کے بوتے دیدہ ور کہلائے پروفیسر وسیم اختر، جنہوں نے سر سید احمد خان کے بعد ملک کو دوسری بڑی انٹیگریٹڈ یونیورسٹی دی، IAS IPS میکر کہے جانے والے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی ریزیڈینشل کوچنگ اکیڈمی کے ہیڈ پروفیسر عابد حلیم، بریلی سے لے کر لکھنؤ اور CBI تک ڈیوٹی کی نئی عبارت اور ایمانداری کا درس دینے والے صوبے کے پورو DGP جاوید احمد، منفرد مثالوں سے بہت ہی زیادہ سنے اور دیکھے جانے والے KGMU کے ڈاکٹر کوثر عثمان، اپنی بات کو یہاں سے شروع کرنے والے کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہم امت ہیں ان سے پہلا لفظ ہی کہا پڑھو۔ علم کے سبب ہی مسلمانوں نے دنیا بھر میں ترقی کا نیا باب لکھ دیا۔ ان دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ریکٹر مولانا بلال عبدالحی حسنی سے روبرو کراتے ہیں۔ اس کے بعد اس بہت شاندار شام کے روئے رواں گریوٹی کوچنگ کلاسز لکھنؤ کے ڈائریکٹر محمد اشفاق اور ایسوسی ایشن آف مسلم پروفیشنل AMP کے پریزیڈنٹ عامر ادریسی سے بھی ملوائیں گے، کہیں جائیے گا نہیں۔ میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آج کے ناسازگار حالات میں جہاں تقریباً ناامیدی کا ایک سایہ ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس سے نکل جائیے اور اپنے اوپر فخر کیجیے کہ آپ جس ملک میں پیدا ہوئے ہیں اسی ملک میں مولانا آزاد تھے، اسی ملک میں مولانا شوکت علی، مولانا جوہر علی، اسی ملک میں APJ کلام، اسی ملک میں سید احمد خان بھی ہوتے۔ حضرات، آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ عجیب سی بات ہے۔ یقیناً آپ خوش نصیب ہیں جو آپ اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں۔ اگر آپ دنیا کے نقشے پہ نظر اٹھائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کہیں پیٹرول کی ندیاں بہہ رہی ہیں، کہیں 6 مہینے کا دن ہے، کہیں رات ہے، کہیں گرمی ہی گرمی ہے، کہیں جنگلات ہی جنگلات ہیں۔ اللہ نے ہم کو اس ملک میں تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمارے پاس موسم ہے، ہمارے پاس سمندر ہیں، ہمارے پاس پہاڑ ہیں، ہمارے پاس ندیاں ہیں، ہمارے پاس چرند ہیں، پرند ہیں، مختلف جانور، سبزیاں، پھل، پھول، ہر چیز موجود ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ کیریکٹر اور وہ مورل، اس کی کمی ہے، اور ہم کو کہنا چاہیے کہ
جس عزم، جس حوصلے اور جس ہمت سے آگے بڑھ کے اپنا کام کرنا چاہیے، شاید اس کی کمی ہے۔ اگر فارمولہ ہمارے پاس ہے تو صرف اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے لوگ ہمارے پاس ہوں جو اس فارمولے پر کام کرنے کو تیار ہوں اور کامیابی کے راستے پر آگے بڑھ سکیں۔ جو ہماری تھوڑی بہت جانکاری ہے اتر پردیش کے بارے میں خاص طور پہ، وہ یہ ہے کہ لکھنؤ اور بڑے دو چار شہروں کو چھوڑ دیجیے تو ابھی بھی خاص طور سے مسلم کمیونٹی میں پڑھائی کی طرف جتنا توجہ ہونی چاہیے، جتنی بھی محنت ہونی چاہیے، جتنا فوکس ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ واقعہ ہے۔ ایک اسکول ہے جو کہ ہم لوگ کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے چلاتے ہیں، اور 2 بچے بھائی بہن پڑھتے ہیں۔ ایک لڑکی ہے اور ایک لڑکا ہے۔ اوبیسلی وہ ایک ہی گھر سے دونوں آتے ہیں۔ ہم لوگوں نے دیکھا کہ لڑکے کا اٹینڈنس 30 اور 32% رہتا ہے اور لڑکی کا اٹینڈنس 95% رہتا ہے۔ جب ہم لوگوں نے بلا کے پیرنٹ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تو وہ کچھ نہیں بولی۔ لڑکی نے کہا کہ ہم کو تو اماں اٹھا دیتی ہیں اور بھائی کو کہتی ہیں کہ بھائی اس کو سونے دو، اس کو تک مت کرو۔ تو اگر بھائی سوتا رہے گا تو زمانہ کو پیچھے چھوڑ دے گا، اس کو پوری قوم سو رہی ہے وہ بھی سوتا رہے گا۔ تو اس طرح کی جو محبت والدین کی ہے بچوں کے بارے میں، خاص طور سے لڑکوں کے بارے میں، یہ قیامت ڈھائے گی۔ اور جو یہاں پہ والدین بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کی محبت اس کے لیے بالکل عذاب بن جائے گی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ والدین ابھی بھی بیشتر پڑھائی کی اتنی اہمیت نہیں دے رہے ہیں جتنے کی دینے کی ضرورت ہے، جتنے کی امید ہے، اور جتنے کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ملے گی۔ علم کے بارے میں جو ہماری بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ہماری سمجھ ہے، وہ وابستہ ہے امیر المومنین حضرت علی کے قول سے، جن کے بارے میں ہمارے پیغمبر کہا کرتے تھے کہ میں علم کا شہر ہوں تو علم کا دروازہ۔ حضرت علی سے کسی صحابہ نے ایک بار پوچھا تھا کہ یا علی، علم اور دولت میں کون سی شے بہتر ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ علم دنیا کی دولت سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری نگہبان ہے اور دولت کی حفاظت تمہیں خود کرنی پڑے گی۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ دولت کو صرف کریں گے تو کم ہوتی جائے گی، اور علم ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو صرف کریں گے تو اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اگر آپ دیکھیں تو علم کے میدان میں ہم نے پچھلے کئی سالوں میں بہت زیادہ کوششیں کی ہیں، بلکہ اس کو ایک مشن کی شکل دے دیا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس میں تو سب سے بڑی اہم بات ہے کہ ہم نے غور کرنا شروع کیا ہے اپنے اس سماج کے ڈاؤن ٹروڈن مارجنلائزڈ انڈر پریولیجڈ لوگوں کے بارے میں، ان کے بارے میں سوچنا شروع کیا، ان کی مدد کرنا شروع کیا، ان کے انرولمنٹ سے لے کے ان کی اسکالرشپ، ایڈمیشن اور یہاں تک کہ جاب تک کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ اور دوسری ایک اہم چیز جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، جو بہت ہی اچھا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہماری سماج کے، ہمارے قوم کے جو صاحب حیثیت ہیں، جو ایجوکیشن سے ایجوکیٹڈ ہیں، انٹلیکچوئلس ہیں، دانشور ہیں، بلکہ یہ بھی کہہ لیجیے میں وداؤٹ ڈیو ریسپیکٹ کہ جو شاید ہمارے قوم کے سب سے غیر ذمہ دار بنتا ہے، اس کے اندر اویئرنیس آئی ہے، وہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلنے لگا ہے اور اس قوم کے بارے میں سوچنے لگا ہے۔ اور اس کے لیے اگر میں کسی کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں تو میں تنظیموں کو دینا چاہتا ہوں، انہوں نے اویئرنیس کریٹ کی، اور وہ اویئرنیس جو کریٹ کی ہے، اس میں بڑے دعوے اور فخر کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ملک میں اگر کسی نے سب سے بڑا جو نیٹ ورک کھڑا کیا ہے اور پورے ہندوستان میں اس تنظیم نے کام کرنا شروع کیا ہے، جس نے پورے ہندوستان کے پروفیشنلز کو ایک کڑی میں گرو کر کے اور ان مجبور اور آزاد لوگوں کی مدد کے لیے بیٹھا ہے، وہ ہے ایسوسیشن آف مسلم پروفیشنلز۔ اس کے بانی اور اس کے پریزیڈنٹ عامر ڈی سی صاحب یہاں موجود ہیں۔ ایکسلنس ریکوائرز لیڈرشپ اینڈ لیڈرشپ ریکوائرز ایکسلنس۔ یہ بات سچ ہے کہ ہم نے علم کے میدان میں ہم بہت آگے بڑھے، بٹ وی آر اسٹل منزل میں بہت دور ہے، وی آر اسٹل فار فرام دا لیڈرشپ پوزیشن۔ وی آر ناٹ وزبل ایز اے لیڈر in the field of bureaucracy, media, judiciary, healthcare, technology, entrepreneurship, research, discovery۔ ہم نے وہ پوزیشن نہیں آپ کو پائی ہے جو ایک لیڈرشپ کی پوزیشن ہوتی ہے۔ لیڈرشپ کیونکہ آج کل وہ ہمارے بہت سیاسی دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، الیکشن کا موسم میں لیڈرشپ، پولیٹیشینس آر ناٹ لیڈرز۔ لیٹ می کلیریفائی اٹ، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا لیڈرشپ
You should not be an impression. Politicians are different. Leaders are those who think about the generations. Politicians think about next election. Leaders have politicians have no vision for your children, but the leaders have the roadmap for your future. This is the difference between the politicians. But unfortunately, our society, our community has produced more politicians than the leaders. लेकिन आज हमें ज़रूरत है लीडर्स की, हर फील्ड की लीडर। और मैं अगर आपको दौरे हाजिर की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की मिसाल दूँ, अली यूनिवर्सिटी के क़याम के 50 साल बाद इस सूबे में एक यूनिवर्सिटी क़याम नहीं, जिसमें आज हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके मुस्तक़बिल को संवारा जा रहा है। वो एक बहुत मेहनत मशक्क़त और मुस्तक़िल जद्दोजहद और एक इबादत का नतीजा है। वो एक पैशन, एक जुनून का नतीजा है। वो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का विज़न है। वसीम अख्तर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ आप तमाम हज़रात को, ख़ास तौर से हमारे डॉक्टर इशफ़ाक़ साहब जिन्होंने बड़ी मेहनत की और उसके बड़े अच्छे नताइज इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने आ रहे हैं। तो याद रखिए जो हमारी तारीख़ है वो इल्म की तारीख़ है। सबसे पहली वही में हमें यही हुक्म मिला और ये सिर्फ़ इस्लाम की खूबी है, उसकी खुसूसियत है कि उसने इस इल्म को अखलाक से जोड़ा। ये बात अल्लाह ने फरमाई है कि पढ़िए अपने परवरदिगार के नाम के साथ। ये इस्लाम का वो इम्तियाज़ है कि तकरीबन 700-800 साल ऐसे गुज़रे हैं कि दुनिया जन्नत निशान थी, लेकिन उसके बाद जब पाला पलटा और आप सब जानते हैं उसकी एक तारीख़ है। ईसाई दुनिया ने जब इसको महसूस किया कि वो सलीबी जंगों में मुसलमानों पर फतह नहीं पा सकते और वो तीर व तफंग से अगर लड़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते, तो उन्होंने महसूस किया कि मुसलमानों को जो कुछ मिला है वो इल्म से मिला है। हम इल्म के मैदान में आगे बढ़ेंगे तो हम भी बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। और उसका नतीजा ये निकला कि वही कौम के जिसके यहाँ पढ़ना पढ़ाना जुर्म था, और शायद आपने पढ़ा हो तारीख़ में बातें मौजूद हैं कि अगर कोई इल्म हासिल करता था, मर जाता था तो उसकी कब्र खोद कर उसकी हड्डियाँ जलाई जाती थी। इस हद तक जुर्म था इल्म का हासिल करना। अगर कान में इल्म की कोई बात चली जाती थी तो उसमें शीशा पिला के डाल दिया जाता था। लेकिन जब उसके बाद दुनिया पलटी, नतीजा ये निकला कि ये गेंद जब ईसाई पाले में गई तो वहाँ एक कशमकश थी। उसकी तारीख़ से भी शायद आप वाकिफ़ हों। तो उस कशमकश के नतीजे में मज़हब को बिल्कुल किनारे लगा दिया गया। तो अब नतीजा ये निकला कि इल्म अलग हो गया और अल्लाह का नाम अलग हो गया, इल्म अलग हो गया, अखलाक अलग हो गए। और उसके बाद से दुनिया जिन हालात से दो चार हुई, और आज इस वक्त जो हमारे सामने हालात हैं दुनिया के, वो सिर्फ इसलिए हैं कि इल्म है लेकिन अल्लाह का नाम नहीं है, इल्म है लेकिन अखलाक नहीं है। मादल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और तो फर्जी का एक मानसून क्या बल्कि आग है जो दुनिया को खा रही है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि आपका ये कदम बड़ा मुबारक है और मैं ये समझता हूँ कि मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, पूरी इंसानियत का है। अगर मुसलमानों ने इल्म को अपने हाथ में ना लिया और उसकी सही रहनुमाई ना की तो ना आप बचेंगे ना दुनिया बचेगी। दुनिया जिस रुख की तरफ जा रही है वो हलाकत का रुख है और उसका नतीजा क्या निकलेगा उसकी कोई पेशन कोई नहीं कर सकता। अल्लाह का फ़ैसला है, जब क़यामत आएगी आ जाएगी, लेकिन क़यामत से पहले क़यामत का मंज़र है। इस वक्त हमारी बड़ी ज़िम्मेदारी है, अगर आप इसके लिए मैदान में आते हैं और अपने बच्चों को तैयार करते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ों से थोड़ी देर के लिए सरफ़ नज़र करके अगर हम अपने बच्चों को इस मैदान में उतारें और उसके लिए मेहनत करें, और इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आप लोगों ने मेहनतें शुरू की हैं और ये तंजीमें कायम हुई हैं, बड़ी मुबारक हैं, बड़ी मुफीद हैं और हमें उम्मीद है कि इससे एक नया रुख मिलेगा। हमारे बच्चों को अगर ये ग़िज़ा मिली तो आगे चल कर बड़ी रहनुमाई का काम कर सकते हैं और दुनिया को उनकी आज ज़रूरत है। ये दुनिया समझने वाले उसके समझते हैं और जिनको नहीं समझना है उनकी दुनिया अलग है। लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है इसलिए कि हमारे पास जो कुछ है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है, हमें वो दुनिया में तकसीम करना। अगर हम उसको अपनी किताबों में बंद करके रख दें और हम ख़ुद भी उससे फ़ायदा ना उठा सकें और दूसरों को भी उनकी वो अमानत उनके हवाले ना कर सकें तो ये हमारी बहुत बड़ी एक गैर जिम्मेदाराना हमारा तरीक़ाकार है और इससे हमें ख़ुद भी नुकसान होगा, दुनिया को नुकसान होगा।
میں سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں آپ حضرات کو کہ آپ نے یہ محنت جو شروع کی ہے اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور دنیا انسانیت کو بھی فائدہ ہوگا، اور اگر آپ نے یہ قدم نہ بڑھایا تو اس کا ڈر ہے کہ نہ آپ رہ سکیں گے اور نہ انسانیت باقی رہ سکے گی، دنیا نہ جانے کس رخ پر جائے گی۔ اس لیے یہ قدم بڑا مبارک ہے اور آپ کی محنت ہزار بار لائق سے شکر ہے، ہم اس پر مبارکباد بھی دیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو آگے اور زیادہ مفید بنائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کی ہمت عطا فرمائے۔ اس کام کو بڑھانے کی ضرورت ہے، کوالٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اکثر اسکولس جو لوگ قائم کر رہے ہیں وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کن چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ میں دو باتیں کہتا ہوں، ایک یہ کہ آپ کبھی بھی اس سے کمپرومائز نہ کریں کہ آپ کی جو سطح ہے وہ نیچے ہو جائے۔ آپ مقابلہ کر رہے ہیں، کمپٹیشن کا زمانہ ہے، آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کا جو اصل مقصد ہے کہ آپ ایمان و اخلاق کو لے کر چل رہے ہیں، ان دو چیزوں کو اگر ہم لے کر آگے بڑھیں گے تو دنیا کو ہم شاید وہ پیغام دے سکیں گے جس کی دنیا کو ضرورت ہے، اور یہی ہماری بقا کا بھی راستہ ہے۔ اور دنیا کی تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھیے، خاص طور سے 1400 سال 1450 سال کی جو اسلام کی تاریخ ہے، اس میں آپ کو یہی دو باتیں نظر آئیں گی۔ جو مکہ مکرمہ سے جہاں 3 قلم اور 4 قلم بھی شاید نہ ملتے، اقرأ سے جس علم کا آغاز ہوا اللہ کے نام کے ساتھ جوڑ کر، وہی وہ علم تھا جس کے نتیجے میں بڑے بڑے ہاسپٹل بنے، بڑے بڑے کارخانے بنے اور بڑی بڑی رصدگاہیں بنی اور بڑے بڑے سائنسداں پیدا ہوئے، جس کا اعتراف آج دنیا کے تمام لوگوں کو ہے کہ اگر مسلمانوں کی وہ بنیادیں نہ ہوتی تو دنیا کم از کم اس وقت 300 سال پیچھے ہوتی۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم نے اپنا جو ہمارا اصل ہماری بنیاد کی، ہم نے اس کو فراموش کر دیا۔ اگر انشاءاللہ ہم دوبارہ ان دو بنیادوں کو لے کر آگے بڑھیں گے، علم کو، اس کے ساتھ اخلاق اور اللہ کے نام کو، تو ہم بہت کچھ دے سکیں گے اور بہت کچھ اپنے آپ کو آگے بڑھا سکیں گے اور ہمیں کوئی بھی چیلنج شاید نہیں کر سکے گا۔ بس میں اسی پر اپنی بات مکمل کرتا ہوں اور میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ بس نیا عزم لے کر آپ جائیں گے اور بہت کچھ آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، اس کو خیر کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آپ سب جانتے ہیں اس ٹاپک پر ڈسکشن ہو رہا ہے، آپ نے نمبرز دیکھے، آپ نے ساری جو ہے ڈیٹا پر گفتگو سنی ہمارے ایکسپرٹس حضرات کی۔ تو یہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ملک میں کتنے INIs ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ادر پریمیم انسٹیٹیوشنز کتنے ہیں، ان کی ٹوٹل تعداد، اس میں جو موجود جو سیٹس ہیں، اس میں جو ویکینسیز ہیں ہوتی ہیں ہر سال، وہ کتنی ہیں، ہم سب لوگوں کو اس کا بخوبی اندازہ ہے۔ اس میں جو سب سے زیادہ پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا اس میں پارٹیسپیشن کتنا ہے، کتنے پرسنٹیج پارٹیسپیشن ہوتا ہے ان سیٹس میں مسلمانوں کا۔ تو چونکہ اگر مسلمان جو ہے آپ اس ڈیٹا کو ڈیٹیل انالیسس کرنے کی کوشش کریں تو وہ تقریباً 1% کے لگ بھگ جو ہے یہ پارٹیسپیشن ہے مسلمانوں کا۔ یعنی اگر 100 سیٹ میں تو صرف 1% مسلمان، 100 میں صرف 1 مسلمان ان سیٹس میں تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اوور آل گریجویشن کا نمبرز بتائیں، میرے خیال سے قمر صاحب نے جو نمبرز بتائے تقریباً 4.5-5% ہے جو گریجویشن میں مسلمانوں کا پارٹیسپیشن ہے۔ تو جب تک یہ دونوں پارٹیسپیشن کو انکریز نہیں کیا جائے گا تب تک ہم لوگ عمومی طور پر کوئی ترقی یا کوئی کامیابی کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہی وہ انسٹیٹیوشن ہے جس کے فارغین جو ہے وہ اس دیش کو، اس ملک کو چلانے کا کام کرتے ہیں، سوسائٹی کو انفلوئنس کرنے کا کام کرتے ہیں۔ کچھ گریوٹی کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا، جس میں 2-3 چیزیں ہیں کہ آگے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس سے کہ آپ کو تھوڑا سا کانفیڈنس آئے گا کہ ہم نے پاسٹ میں کیا کیا ہے۔ ہمارا کلیم تبھی صحیح مانا جا سکتا ہے، آپ کو کانفیڈنس تبھی دکھے گا جب ہمارا پاسٹ میں ورک کچھ دکھے، کیا کیا ہم نے۔ گریوٹی کو اسٹیبلش ہوئے بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے، جسٹ 2016 میں اسٹیبلش کیا۔ اس سے پہلے میں کیمسٹری ٹیچر کی حیثیت سے اپنی کیمسٹری کلاسز چلاتا تھا IIT JEE اور NEET کے لیے، لیکن گریوٹی کا اسٹیبلشمنٹ ایئر دیکھ سکتے ہیں 2016 ہے، آئی تھنک 8 سال ہو گئے، 9th ایئر چل رہا ہے۔ پروگرام کو دیکھ کر اور اسپیکر کو سننے کے بعد سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور کہاں الجھے ہوئے ہیں۔ اپنے دیکھنے والوں سے ہماری گزارش ہے کہ علم کے ان سمندر سے قوم کو سیراب کرنے کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے اور وقت کی پکار کو سنجیدگی سے سننے کی کوشش کیجئے۔ بہت دیر ہو چکی، خدایا اب بڑے بننے کے لیے وہاں تک پہنچیے اور پہنچائیے جہاں کی یہ شخصیت پہنچنے کے لیے کہہ رہی ہیں۔ اگر اس ویڈیو کو پورا دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کیجئے۔